اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ اعتزاز صاحب فار جوائننگ اس آن دا پروگرام. عید سے پہلے عدالت کو بتایا گیا کہ 20 لوگوں کو ملٹری کورٹ سے رہا کیا جائے گا اور عدالت نے بھی ان کی حد تک کیسز کا فیصلہ سنانے کا اختیار دے دیا. آپ کو ان 20 افراد کی رہائی پر کیا تحفظات ہیں؟ مجھے تحفظات تو اس معاملے میں کوئی نہیں. اگر 20 آدمی انہوں نے چھوڑنے تھے تو اچھا کیا چھوڑ دیے, رہا ہوئے ہیں. یہ تو جو نہیں رہا ہوئے ان کے لائقین بھی ہمارے اس فعل سے اور اس عمل سے مطمئن ہیں. اور سوال صرف ایک چیز ہے, میں وضاحت کر دوں. ہم نے ان کی سزائیں جو آج نکلے ہیں باہر آئے ہیں, ان کی سزاؤں کو ہم قبول نہیں کرتے, نہ ہی ان کی گرفتاری اور نظر بندی بدستور نظر بندی جو باقی 80-82 لوگ 83 لوگ رہ گئے ہیں ان کی کسی ایک کی بھی نظر بندی کو ہوئے ہوئے وہ ہم تسلیم نہیں کرتے. ہم نے یہ بڑا کلیئر کہا ہے اور یہ جج صاحب نے نوٹ بھی کیا ہے کہ یہ جو ان کو 1 سال سزا کی ہے, سزا کالعدم ہی قرار دی جائے گی. وہ انشاءاللہ یہ نہیں ٹھہریں گی. پر اگر وہ چھوڑنا چاہتے تھے, کچھ کو رہائی ملتی تھی تو ہمیں اس پہ اعتراض نہیں تھا. کون اعتراض کر سکتا ہے؟ پر ان کو مشروط قسم کی رہائی نہیں ہوئی, نہ ہی ان کی رہائی اس طرح ہوئی ہے کہ وہ کانوکٹس ہیں. ان کو ہم تسلیم نہیں کرتے. ہم جو ان کے وکلاء ہیں اور ان کے جو لواحقین ہیں, ہم تسلیم نہیں کرتے کہ ان کو سزا جائز ہوئی ہے یا کسی واقعی جرم کی بدلے انہیں سزا ہوئی ہے. یہ ابھی اس پہ بحث ہونی ہے, فائنل فیصلہ آنا ہے. اگر عدالت نے ہماری بات مان لی تو عدالت کہے گی کہ وہ جو سپریم کورٹ نے پہلے ہولڈ کیا ہوا ہے 5 ججز کے بینچ نے یونینیمسلی کہ ملٹری کورٹس نہیں لگ سکتے پاکستان میں سویلینز کو ٹرائی کرنے کے لیے, یہی ہمارا منشا ہے. اور اگر کوئی لوگ دوست کوئی صاحب بیچارے رہا ہوئے ہیں, کوئی ہمارے جو گرفتار ہیں ہمارے کلائنٹس بھی نہیں ہیں, کیونکہ ہم نے ان کی طرف سے نہیں کی پٹیشن. میں نے تو کی تھی پرو بونو پبلکو کہ ایک 100 سے بندے اور کافی لوگ ان کو ملٹری کورٹس ٹرائی کر رہے ہیں. تو فوجی عدالتوں کا تو ہمارے موقف کے مطابق ہماری آئین کے تحت کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اور قاضی فیض عیسیٰ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان کا تو یہ ویو ہے 2015 سے, اور وہ ایکسپریسڈ ہے ان دی راولپنڈی بار ایسوسیشن کیس. اس میں انہوں نے اسی اظہار کیا ہے کہ آئین میں ترمیم کر کے بھی آپ میں فوجی عدالتیں نہیں لگا سکتے, کیونکہ فوجی عدالت ایک عدالت ہی نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ آپ کو یہ بتاؤں, عدالت وہ مانی جاتی ہے آئین کے تحت جو انڈیپینڈنٹ ہو. سب سے پہلا جو عنصر ہے جو اس کی کوالٹی ہونی چاہیے وہ کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو, اس کو کسی کا خوف نہ ہو, کسی کا آرڈر سے وہ ٹرانسفر نہ ہو سکتا ہو, کوئی اس کا فیوچر ڈٹرمن نہ کر سکتا ہو دنیاوی طور پہ. رائٹ. سو جواد سوائے ہائی کورٹس کے سوائے ہائی کورٹس کے, اور ڈائریکٹلی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا جج ہو یا ان کا ماتحت جج ہو. جواد خواجہ کے وکیل کے اعتراض کے بعد اب جو یہ لارجر بینچ کا معاملہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے سامنے رکھا جائے گا, یہ بینچ کی دوبارہ تشکیل کے بعد آپ کو از دس اے گڈ ڈیولپمنٹ؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ کیس کا حتمی فیصلہ آ جائے گا؟ کیس کا حتمی فیصلہ تو آنا ہی ہے, اور اس ڈیولپمنٹ میں آپ بس سمجھ لیں کوئی سلیکٹیو پروسیس تھی جس کی قاضی صاحب خود بہت مخالفت کرتے رہے عمر عطا بندیال صاحب کے وقت. ہمیں اس طرح ذاتی طور پہ کسی جج پہ صاحب پہ اعتراض ہو یا نہ ہو, ہماری ایک اصولی بات تھی کہ جب وہ کیا فرماتے تھے قاضی فیض عیسیٰ صاحب, جب وہ چیف جسٹس نہیں تھے پر سینئر موسٹ جج تھے, جس کو سینئر پیونی جج کہا جاتا ہے, سینئر موسٹ جج تھے, تو آپ فرماتے تھے اور آپ نے خط بھی لکھے, آپ نے
بینچز سے بھی آپ اٹھ گئے کہ سینئر موسٹ بینچ ممبرز کو کیوں نہیں رکھا اور یا فل کورٹ کیوں نہیں بنایا. تو اب وہ ہم تو ان کی پیروی ہی کر رہے ہیں. رائٹ. سو کل ججز کے معاملے پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں فل کورٹ کا اجلاس ہوا. فیصلہ یہ ہوا کہ آئندہ کسی قسم کی مداخلت نہیں ٹالریٹ کریں گے بلکہ متفقہ طور پر رد عمل دیا جائے گا. تاثر یہ تھا کہ چیف جسٹس عامر فاروق نے ججز کے خط کو اگنور کیا، لیکن کل ہم کہہ سکتے ہیں کہ پوری کی پوری کم سے کم ہائی کورٹ اب ایک پیج پر آ چکی ہے. جی ہائی کورٹ اسلام آباد کی میرا خیال ہے سارے ہی ایک پیج پہ تھی. پیج دوسرا تھا چیف جسٹس صاحب کا، اور سارے جج صاحبان باقی ساتوں جو تھے وہ میرے جو مشاہدہ ہے اس کے مطابق وہ ایک پیج پہ تھے. بڑی اچھی ججمنٹس دے رہے تھے، بڑی دو ٹوک ججمنٹس دے رہے تھے بہت. اور اس میں میرا خیال ہے اطہر من اللہ صاحب جو سابق چیف جسٹس ہیں ان کا بڑا ہاتھ اور انفلوئنس تھا کہ وہ ایسا ایک چھوڑ کے گئے تھے کہ جس میں ججز سارے ہی بڑے دبنگ اور بڑے دبنگ سے یہ مراد میری نہیں ایڈونچرسٹ بٹ اپنے خوددار اور اپنی رائے رکھنے والے اور رائے کا پیرا دینے والے یہ ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں. ایک جج صاحبہ چیف جسٹس صاحب سے ذرا لگتا تھا کہ دی ادر ججز آر ناٹ ان اسٹیپ ود ہم، جس طرح مارچنگ میں کہتے ہیں ناٹ ان اسٹیپ. چیف جسٹس صاحب اپنے سامنے کیسز سارے لگا لیتے تھے اور پھر تاریخیں لمبی دے دیتے تھے جس کو ڈیلے کرنا ہے. بڑا ان کے بارے میں شکوہ رہا ہے. ہم گاہے بگاہے درجہ بدرجہ کرتے بھی رہے ہیں، میڈیا میں بھی کرتے رہے ہیں، پر اب وہ بڑی اچھی بات ہے اگر ان میں ہم آہنگی ہو گئی ہے. اور یہ سب اس بات پہ مستعد ہیں کہ ہم نے کسی قسم کا دباؤ نہ لینا ہے نہ کسی کو ایسی بات کرنے کا سوچنے بھی دینا ہے. سو آئندہ ہفتے جب سپریم کورٹ میں سماعت ہے، آر یو ایکسپیکٹنگ اے فل کورٹ؟ وی آر ایکسپیکٹنگ اے فل کورٹ. لگتا ہے یہی چیف صاحب نے بھی جس طرح بات کی ہے، آبزرویشنز دی ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ فل کورٹ ہی ہوگا. سو ٹاکنگ اباؤٹ قاضی فائز عیسیٰ، رسپیکٹیبل چیف جسٹس آف پاکستان، ان کو لیٹر لکھا ہے بانی چیئرمین نے، اس میں بہت ساری باتیں لکھی ہیں. اب یہ آن ریکارڈ آ گیا. انہوں نے کہا پی ٹی آئی کے 9 مئی کی تحقیقاتی کمیشن اور دھاندلی پر جو جوڈیشل کمیشن بنائے جائیں ابھی تک کچھ ہم دیکھ رہے ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا ریئیکشن ہونا چاہیے اس لیٹر کا؟ نہیں، اس لیٹر کو سیریسلی لینا چاہیے چیف جسٹس صاحب کو. اور ایک سابق پرائم منسٹر جب لکھتا ہے، جب ہماری سابق پرائم منسٹر بے نظیر بھٹو شہید اپوزیشن لیڈر کے طور پہ جب اپوزیشن میں تھیں کسی کو خط لکھتی تھیں تو ہم اس کو ہر طرح سے اٹھاتے تھے، ٹاکنگ پوائنٹس بھی بناتے تھے اور توقع کرتے تھے کہ ان کو جواب بھی آئے گا اور آتا بھی تھا، پھر رد عمل اس کا پہ ہوتا بھی تھا. تو اس پہ بھی ہونا چاہیے. ایک فارمر پرائم منسٹر ہے، وہ قیدی ہے، جیل میں ہے. اب یہ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے نا چیف جسٹس صاحب کو، یہ تو ان کو علم ہوگا ہی. وہ اور اس نے جو معاملات اٹھائے ہیں ان میں ایک بہت شدید قسم کا معاملہ ہے جو پاکستان کو اتنی شدید ضرب لگی ہے اور لگ گئی ہے. وہ کن کے ہاتھوں؟ وہ ایک صاحب ہیں راجہ سلطان سکندر، اور وہ چیف الیکشن کمشنر ہیں، اور ان کے ساتھیوں نے اس قدر بھیانک دھاندلی کی ہے اس الیکشن میں. ان کے آنکھوں کے سامنے یہ فارم 45 ہی ہے. فارم 47 کا تو بعد میں ذکر کرتے ہیں، جو فارم 45 میاں محمد نواز شریف کی ہے. کوئی چیف الیکشن کمشنر ٹالریٹ کر سکتا ہے؟ اس کو سو موٹو اس پہ ایکشن لینا چاہیے تھا. اس میں جہاں 8 ہے وہاں 188 کر دیا ہے، جہاں 5 ہے اس کو 500 کر دیا ہے، جہاں 3 ہے اس کو 8 کر دیا ہے. مطلب یہ سارا سامنے ہے، یہ انالیسز ہو رہا ہے میڈیا پہ.
اس کا مریم کے جو فارم 45 ہے، جو ان کے فارم 45 ہیں، دیگر جو ہمارے راجہ سلمان اکرم راجہ کے ہمارا دوست ہے، وکیل ہے، یہ تو بہت ہی انہوں نے بے انتہا ہمارے اپنے چیئرمین پیپلز پارٹی کو جو فارم 45 نکلے گا اس کا عطا اللہ تارڑ کا، کہ وہ لاکھ سوا لاکھ ووٹ لے جائے، نہ وہ یہ اس شہر کا رہائشی ہے، نہ کوئی اس کی کوئی اتنا مقام ہے. بلاول بھٹو زرداری بھی رہائشی نہیں ہے، پر جس طرح انہوں نے کیمپین چلائی ہے اور پیپلز پارٹی کی کیمپین لیڈ کی ہے، اٹ واز دا بیسٹ کیمپین، موسٹ سویلائزڈ، بڑی سافٹلی بولے، بڑی اچھی تقریریں کی ہیں، بڑے اچھے جلسے ہوئے. سو ضمن انتخابات میں بھی یہی ہوا، کیونکہ آپ نے اتاتارڑ صاحب کا ذکر کیا، انہوں نے تو کہا ہم نے بڑی زبردست کارکردگی دکھا دی ہے، اس لیے پی ایم ایل این جیت گئی ہے. ہاں وہ زبردست کارکردگی دکھا دی ہے. کون سی زبردست کارکردگی دکھائی؟ کوئی ایک بات بتائیں. وہ میاں صاحب اور مریم بی بی جاتے ہیں تندور پہ، ان کی شکلیں دیکھی ہوتی ہیں، ہم نے میاں صاحب کی شکل دیکھی ہے، ان کو کوئی اس میں سے خوشی اگر ہو رہی ہوتی، مسلم لیگ نواز کی بلے بلے ہو رہی ہوتی، تو میاں نواز شریف میں بھی بہت جان ہوتی.